اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انسانی زندگی پر آب و ہوا کے اثرات۔ آب و ہوا کا انسانی زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ آب و ہوا کسی مقام یا علاقے کی تمام انسانی سرگرمیوں پر اپنا اثر رکھتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آب و ہوا جو ہوتی ہے یہ ہیومن ایکٹیویٹیز پر اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے۔ آب و ہوا کی وجہ سے لوگوں کے رہن سہن میں خاصا فرق ہوتا ہے۔ جو ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، جہاں آب و ہوا مطلب ٹھنڈی ہوتی ہے، وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا رہن سہن ڈفرینٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ ایریاز ویئر ویدر از ہاٹ۔ کسی ملک کے رہنے والوں کی معاشی، معاشرتی، سماجی، سیاسی، تجارتی غرض کے تمام سرگرمیوں کا انحصار کافی حد تک آب و ہوا پر ہوتا ہے، آب و ہوا پر ہے۔ اب دیکھیں، معاشی، معاشرتی، سماجی، سیاسی، ان سب جو سرگرمیوں کا یا دار و مدار ہے، انحصار ہے، وہ بھی زیادہ طور پر آب و ہوا پر ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر برف باری ہوتی ہے، سنو پڑتی ہے، وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتا ہے ایسے لوگوں سے جو خشک اور گرم ترین علاقوں میں رہتے ہیں۔ پاکستان کے میدانی علاقوں کی آب و ہوا میں شدت پائی جاتی ہے۔ شدت ہوتا ہے سختی، یعنی موسم گرما گرم اور سرما سرد ہوتا ہے، یعنی کہ گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ پاکستان کے جو میدانی علاقے ہیں نا، ان کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ یہاں گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور سردیوں میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ آب و ہوا مختلف اقسام کی فصلوں، سبزیوں اور پھلوں کے لیے بہت موزوں ہیں۔ موزوں کہتے ہیں مناسب کو، ٹھیک ہے، سوٹیبل۔ یہاں کی جو آب و ہوا ہے وہ مطلب فصلیں اور سبزیاں اور پھل اس طرح کی چیزیں اگانے کے لیے بہت موزوں ہیں۔ میدانی علاقے دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنے ہیں، لہٰذا بہت زرخیز ہیں۔ پاکستان کے جو میدانی علاقے ہیں یہ زیادہ تر دریاؤں سے لائی گئی مٹی سے وجود میں آئے ہیں اور اسی لیے یہ بہت زیادہ زرخیز ہیں۔ آباد علاقے ہیں۔ گنجان آباد علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے، جہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے۔ ان علاقوں کے رہنے والوں کی آمدنی کا زیادہ تر دار و مدار زراعت اور اس سے متعلقہ صنعتوں پر ہے۔ میدانی علاقوں میں جو سب سے زیادہ کام کیا جاتا ہے، بزنس کیا جاتا ہے، وہ ہے کاشتکاری کا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، مکین ہیں، وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں اور اسی سے منسلک ہو کر وہ اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔ یہاں کے مکینوں کے معاشی حالت نسبتاً بہتر ہے۔ میدانی علاقوں میں بارشوں کی کمی کو دریاؤں اور زیر زمین پانی سے آبپاشی کے نظام کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے۔ میدانی علاقوں میں بارش مطلب جو ہوتی ہے پھر بھی وہ آبپاشی کی ضروریات کو اچھی طرح سے پوری نہیں کر پاتی، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نہروں کا جو سسٹم ہے وہ پاکستان میں بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ ٹیوب ویل لگائے جاتے ہیں جس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے کہ فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے اور اس طرح سے پانی کی جو کمی کا جو پرابلم ہے اس کو سولو کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ آبادی اسی علاقے میں ہے، مطلب پاکستان میں جو سب سے زیادہ آبادی ہے وہ میدانی علاقوں پر پائی جاتی ہے۔ ذرائع آمد و رفت اور نقل و حمل بہتر ہیں، مطلب جو مینز آف ٹرانسپورٹیشن آر ویری گڈ ان دیز ایریاز، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو بہتر سہولتیں میسر ہیں۔ میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو بہت زیادہ سہولیات میسر ہیں، جس طرح ٹرانسپورٹیشن کی سہولت ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بزنس کرنے کی سہولت ہے، اس کے علاوہ یونیورسٹیز، کالجز وغیرہ ادھر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پاکستان کے شمال مغربی علاقے پہاڑی سلسلوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہ علاقے سطح سمندر سے کئی ہزار میٹر بلند ہیں۔ پاکستان کے جو شمال مغربی علاقے ہیں وہ زیادہ تر پہاڑی علاقے ہیں، پہاڑوں سے گھرے ہوئے ہیں اور یہ سطح سمندر سے کئی ہزار میٹر بلند ہیں۔ جیسے جیسے ہم سطح سمندر سے بلندی کی طرف جاتے ہیں، درجہ حرارت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے جیسے آپ ہائٹ میں جاتے جائیں گے، ٹمپریچر جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ پہاڑی علاقوں کا درجہ حرارت موسم سرما میں سرد ترین یعنی نقطہ انجماد یعنی فریزنگ پوائنٹ 0 درجہ سے بھی گر جاتا ہے۔ اکثر برف باری ہوتی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کی تمام سرگرمیاں موسم سرما میں قریباً محدود ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں گرمیوں میں، سردیوں کے اندر ان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ محدود ہونے سے مراد ہے کہ ان کے کاروبار جو ہوتے ہیں اور باقی کام، کیونکہ ہر طرف برف ہی برف ہو جاتی ہے اور جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ نقطہ انجماد یعنی فریزنگ پوائنٹ سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے ادھر وہ
کاروبار جو ہوتے ہیں وہ کرنا پاسبل ممکن نہیں رہ جاتے۔ لوگ موسم سرما کے شروع ہونے سے پہلے خوراک اور دیگر ضروری اشیاء ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ مطلب لوگ اب موسم سرما جیسے ہی آنے والا ہوتا ہے تو وہ احتیاطاً کیا کرتے ہیں کہ سیونگز وغیرہ جو ہوتی ہیں اس سے وہ اشیاء خرید لیتے ہیں اور اس کا ذخیرہ کر لیتے ہیں تاکہ موسم سرما میں وہ گھر بیٹھ کر آرام سے گزارا کر سکیں اور موسم کی شدت سے بچ سکیں۔ لوگوں کی سرگرمیوں میں گھریلو دستکاری بہت اہم ہے۔ گھریلو دستکاری کہتے ہیں گھر پہ چیزیں وغیرہ بنانا، جس طرح قالین وغیرہ، کپڑا وغیرہ اگر آپ گھر پہ بنیں، گھر پہ بنائیں تو اس کو ہم گھریلو دستکاری کہیں گے۔ بعض لوگ اپنے مویشیوں کو پہاڑی علاقوں سے میدانی علاقوں کی طرف منتقل کر لیتے ہیں کیونکہ برف باری کی وجہ سے چراگاہیں استعمال نہیں ہو سکتی۔ موسم گرما میں یہ علاقے سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، برف پگھلنے سے ندی نالے رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ ریسٹورنٹس جب فل سردی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو اپنے مال مویشی ہوتے ہیں ان کو میدانی علاقوں یا گرم علاقوں کی طرف لے جاتے ہیں اور جب گرمی آتی ہے تو دوبارہ ان کو واپس لے آتے ہیں۔ یہاں کے رہنے والے لوگ اپنے مویشیوں کو لے کر دوبارہ ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ موسم گرما میں کاشتکاری لوگوں کا اہم پیشہ ہے۔ یہاں مختلف اقسام کے یعنی کہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے مختلف ٹائپس کے پھل پیدا ہوتے ہیں جس سے معاشی و تجارتی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پہاڑی علاقے نسبتاً کم گنجان آباد ہیں، یعنی پہاڑی علاقے جو ہیں یہ کم آباد، وہاں پر آبادی جو ہے وہ کم ہے۔ ان علاقوں میں معدنیات کے ذخائر بھی ملتے ہیں۔ معدنیات کہتے ہیں منرلز کو۔ یہاں کے لوگ محنتی اور جفا کش ہوتے ہیں، جفا کش بھی محنتی کو ہی کہتے ہیں۔ ان علاقوں کی اچھی آب و ہوا اور خوبصورت مناظر کی وجہ سے سیاحت کو بہت فروغ حاصل ہوا ہے۔ پہاڑی علاقے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور یہاں پر لوگ سیر کے لیے بھی جاتے ہیں اور یہاں پر جو سیاحت ہے مطلب ٹورزم ہے اس کو بہت زیادہ ترقی حاصل ہوئی ہے۔ فروغ کہتے ہیں ترقی کو۔